بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ. عنوان ہے باب ما جاء في السؤال في القبر، قبر میں سوال کا بیان. حدیث نمبر 193. ابو حنیفة عن علقمة عن رجل عن سعد بن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع المؤمن في قبره أتاه الملك فأجلسه فقال من ربك؟ فقال الله. قال ومن نبيك؟ قال محمد. قال وما دينك؟ قال الإسلام. قال فيفسح له في قبره ويرى مقعده من الجنة، فإذا كان كافرا أجلسه الملك فقال من ربك؟ فقال ها لا أدري كالمضل شيئا، فيقول من نبيك؟ فيقول هاه لا أدري كالمضل شيئا، فيقال ما دينك؟ فيقول هاه لا أدري كالمضل شيئا، فيضيق عليه قبره ويرى مقعده من النار، فيضربه ضربة يسمعه كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے. وہ فرشتہ اس کو بٹھا دیتا ہے. تب وہ پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ مومن کہتا ہے اللہ میرا رب ہے. فرشتہ سوال کرتا ہے تمہارا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. پھر وہ پوچھتا ہے تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اسلام. پھر اس کو اس کی قبر میں وسعت دی جاتی ہے اور اسے اس کا جنت میں ٹھکانے کا نظارہ کرایا جاتا ہے. اگر میت کافر ہو تو فرشتہ اسے اٹھا کر بٹھا دیتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ پریشانی میں جواب دیتا ہے کہ افسوس مجھے اس کا علم نہیں. فرشتہ پوچھتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ افسوس میں نہیں جانتا. فرشتہ پوچھتا ہے کہ تیرا دین کون سا ہے؟ وہ پریشان کن صورت میں جواب دیتا ہے کہ مجھے اس کا بھی علم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور اسے اس کا جہنم میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. پھر فرشتہ اسے ایک ایسی ضرب لگاتا ہے جس کی آواز جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہیں. بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی ایمان والوں کو دنیا و آخرت کی زندگی میں حق بات کہنے پر ثابت قدم رکھتا ہے. اللہ تعالی ظالمین کو اپنی رحمت سے محروم کرتا ہے اور وہ جو چاہے کرتا ہے. حدیث کی شرح. یہ حدیث اس حدیث کے متعارض نہیں ہے جس میں بیان ہوا کہ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جن کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں. ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. پھر وہ دونوں یا ان میں سے ایک اس صاحب قبر کو بٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا اور رزق دیا وہ کون ہے؟ تو مومن کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. پھر سوال کرتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سوال ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اسلام. دوسرا سوال پہلے سوال کو مؤکد کرنے کے لیے ہے کیونکہ پہلا اور دوسرا سوال ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اور اگر میت کافر ہو تو اس سے سوال کیا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟
وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، جیسے بھولا بھالا آدمی کہتا ہے۔ پھر فرشتہ سوال کرتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا توحید کو مستلزم ہے۔ تو پھر وہ جواب دیتا ہے یا جواب میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، جیسے بھولا بھالا آدمی کہتا ہے۔ پھر فرشتہ سوال کرتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ تو پھر وہ بھولے بھالے آدمی کی طرح کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور دوزخ کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ حاشیے میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمت اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 368۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔